بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ کے دو عظیم ناموں کی تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واثر اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفیں اور شکر گزاری اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے قبضے میں ہے، اور وہی ہے جو پرندوں کو صبح بھوکا اٹھاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے کہ اس کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، دکھ، درد سب ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان پر جو جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیاں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان بہت زیادہ موجود ہے۔ انسان کو نفس
گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عن قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلائے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے والے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نافرمانی تھی۔ قوم نوح اور عاد ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ بھائیوں اور بہنوں، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسا رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جب رزق حرام شامل ہو جائے یا گناہ بڑھ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی کیوں نہ کما لے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور بندہ گناہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دل اور
درندہ صفت بن جاتا ہے۔ جب نفس مر جاتا ہے اور ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیزیں انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفتوں کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ جب شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہیں، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے۔ عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں، وہی الہی اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضا یا ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان کے اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خوشحالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین محترم، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بدعمال ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور گھنٹی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت کو دور کرے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا حال دیکھ، تو جواب ملتا ہے اپنے اعمال نامہ دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہونے والا انسان تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سی قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسح کر دیا گیا، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی طوفان کی نذیر ہوا، اور ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں اعمال کی نیت کے مطابق بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور لوگ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ ضروری کام کرنے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا
رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بے برکتی کی علامتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ماڈرن بننے کے چکر میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور خواتین ننگے سر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ شیاطین اور خبیث جنات ایسے مقامات پر ننگے سر والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور رزق میں تنگی لا سکتے ہیں۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ بھی رزق کی تنگی کا باعث بن چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ جھاڑ کر لے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 100 میں سے ایک کم، اور جس نے ان کو یاد کیا، ان کو پڑھا، ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اس کے ہر نام سے پکار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس بھی نام سے پکارو گے سب اسی کے بہترین نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت، جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت باوضو ہو کر پہلے درود پاک پڑھیں، پھر نیت کریں اور سب سے پہلے 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر کوئی دروازہ بند نظر آئے تو یہ نام پکاریں، اللہ غیب سے دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا لطیفو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا اللہ ذاتی نام ہے اور یا لطیفو صفتی نام ہے۔ لطیف کے معنی باریک بین اور نرمی کرنے والے کے ہیں، یعنی اللہ وہ ہے جو چپکے سے اور نرمی سے آپ تک رزق پہنچاتا ہے۔ آخر میں 33 مرتبہ استغفار لازم پڑھیں، کیونکہ استغفار سے بند رزق کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر گر گرا کر دعا کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کمنٹ باکس میں یا لطیف لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔